بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالوہاب، موٹیویشنل اسپیکر، ٹرینر، کیلیگرافر اینڈ کنسلٹینٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوہاب ٹرینر یوٹیوب چینل۔ میٹرک دہم کلاس اردو کے پیپر کو بڑا آسان سمجھا جاتا ہے اور بہت سے بچے یقیناً اس میں آسانی سے تیاری کر بھی لیتے ہیں، لیکن مکمل پیپر حل نہیں کر پاتے۔ بورڈ میں جو ٹاپ کرتے ہیں یا 1000 پلس مارکس لیتے ہیں، اکثر ان کی شکایت اردو کے پیپر میں نمبر کم آنے کی ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے 10 منٹ میں یہ مکمل پیپر حل کرنا آپ نے، اور خوبصورتی کے ساتھ حل کرنا ہے۔ پریزنٹیشن بہت خوبصورت ہونی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ طریقہ اور فارمولا اور اہم ٹپس بتائی جائیں گی، جس طریقے سے آپ مکمل پیپر بھی حل کریں گے اور خوبصورت لکھائی کے ساتھ پریزنٹیشن بھی خوبصورت کریں گے انشاءاللہ۔ مروزی 15 نمبر کا پیپر آئے گا اور انشائیہ پیپر 60 نمبر کا ہوتا ہے۔ انشائیہ پیپر میں حصہ اول لکھنے کے آج آپ کو 2 طریقے بتائیں گے۔ یہ طریقہ قدر مشکل ہے، اور اگر آپ ہماری ایک ویڈیو دیکھ چکے ہوں، مارکر کو مکمل دونوں پوائنٹس کو اگر آپ لگانا چاہیں پیپر پر تو یوں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، جو آسان لگتا ہے اس کو اپنا لیجئے۔ اس سے تھوڑا بڑا بھی لکھا جاتا ہے اور خوبصورتی بھی زیادہ آتی ہے۔ اب ٹیکنیک سمجھنے کی یہ ہے کہ حصہ اول میں سب سے پہلے نظم اور غزل، اس کی تشریح کرنی ہے آپ نے۔ اگر آپ نظم کے اشعار دیکھیں تو 4 اشعار نظم کے آئیں گے، جس میں سے 3 کرنے، اور غزل کے 3 اشعار میں سے 2۔ 10 نمبر، 60 نمبر ٹوٹل ہمارے پاس ہے۔ 10 کو سامنے رکھنا ہے کہ آپ، بعض بچوں کا ذوق ہوتا ہے وہ نظم یا غزل یا تشریح کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، پھر جو چیز آپ کو سب سے پہلے آتی ہے اسے حل کریں۔ نظم کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے اور غزل کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ جو ہی آپ تشریح کریں اس طریقے سے مارکر کو چلاتے ہوئے WP یعنی کہ مکمل موٹائی میں مارکر چلائیں اور یہاں سے تشریح شروع کریں۔ اس طرح یہ مکمل تشریح آپ کرنے کے بعد ہر شعر کی تشریح کم از کم آپ کو آدھے صفحے سے زیادہ کرنی ہے، تاکہ آپ کے نمبر اچھے ہو جائیں۔ تشریح ختم ہونے پر مارکر کے ساتھ، جس مارکر کو آپ نے درمیان سے کاٹا ہو، اسے ڈبل لائن لگائیں اور آپ کوئی بھی اس کو ڈیزائن دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ملٹی ڈیزائن آپ کے سامنے ہے، آپ کوئی بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں حصہ دوم کی طرف، جو کہ بہت اہم ہے۔ حصہ دوم وقت چونکہ کم ہوتا ہے، اس لیے آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں، یعنی کہ آپ نے نثر پاروں کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے نثر پارہ نہیں لکھنا۔ یہ بہت اہم بات ہے، نثر پارہ نہیں لکھنا۔ نثر پاروں کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے کچھ پوائنٹس ہیں، جو جیسے کہ سب سے پہلے سبق کا عنوان، جو نمبر دیا ہوا ہے پیپر پر وہ دیجئے۔ سوال نمبر آپ کا 3 ہوگا نثر پاروں کا، ادھر لکھیے سوال نمبر 3۔ ادھر لکھیے حل۔ سبق کا عنوان، یہاں پہ سبق کا عنوان لکھیے۔ اس کے بعد مصنف کا نام، اب میں دوسرے فونٹ کے ساتھ لکھوں گا جہاں پہ مارکر مکمل کٹ استعمال کریں گے۔ مصنف کا نام، جو ڈیزائن آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے اس سے آپ کام کر لیجئے، کوئی پابندی نہیں۔ مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی، کھلا کھلا اور بڑا بڑا اگر لکھنا چاہیں تو آپ یہی فونٹ استعمال کر سکتے ہیں۔
ویڈیو چونکہ ایڈٹ کیے بغیر ہی اپلوڈ کی جائے گی، تو اس لیے ہم بھی جلدی سے لکھ رہے تاکہ آپ اصل مقصد پورا ہو۔ اس طرح لکھنے کے بعد آپ نثر پاروں کی تشریح کریں گے، جو کہ آپ کی کم از کم آدھے صفحے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ 5 نمبر ہے الف اور بے، 2 نثر پارے ہوں گے۔ جو ہی تشریح ختم ہوگی آپ ڈبل لائن لگائیں گے، یوں مارکر درمیان سے کٹا ہوا ہے، آپ یوں لائن لگا سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا آدھے صفحے سے زیادہ تھوڑی تشریح ہو جائے، بہت ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اب آگے سب سے اہم چیز آئے گی ہمارے پاس سوال جواب، نثر پاروں میں سے سوال جواب۔ اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ سوالات نہ لکھیں، سوال نمبر دیتے جائیں اور آپ کام کرتے چلے جائیں۔ سوال نمبر 1 جواب، جتنی تیزی سے لکھیں گے آپ کے ہاتھ اتنا فلو کم ہوگا، لہٰذا اس کی پریکٹس کیجیے۔ سوال نمبر 1 اس کا جواب آگے دے دیجیے، کیونکہ آگے جو بڑے نمبر ہیں وہ اس کی طرف چلیں گے، اور اس طرح یہ بھی حل ہو جائے گا، اور اس کو بھی آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈبل لائن لگا دیجیے۔ اب آ جاتی ہے آگے خلاصہ۔ اب جو بھی سوال جو بھی آپ شروع کرنا چاہیں اس کو نئے صفحے سے شروع کریں۔ خلاصہ لکھتے ہیں، نئے صفحے سے لکھیے، خلاصہ بڑا نام لکھیے اس کے، یوں کہانی کا جس کہانی کا خلاصہ 5 نمبر خلاصے کے، لہٰذا آپ نے بہت ٹائم ضائع نہیں کرنا اس پر، اور زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں لکھنی۔ تقریباً 1.5 صفحے کا خلاصہ، 1.5 کافی ہوگا، چونکہ آپ نے کہانی کا کوئی بھی نام ہے اس کو لکھیے، جیسا کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 کی کہانی۔ اس طرح آپ خلاصہ کا نام لکھتے ہوئے پراپر خلاصہ شروع کر دیجیے۔ تو اس طرح خلاصہ بھی ختم ہونے پر آپ اینڈنگ لائن ڈبل لائن لگائیں گے، یوں۔ اب سب سے اہم چیز جو ہمارے پاس آ گئی وہ ہے مضمون۔ مضامین کو نئے صفحے سے شروع کریں گے، اور یہ چونکہ 15 نمبر ہیں، بہت اہم، اگر آپ نے نمبر لینے ہیں تو مضمون آپ نے کم از کم 3 صفحوں کا لکھنا ہے، جس کے لیے ہمیں ٹائم بچانا ہے، تو فوراً آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر حب وطن، حب وطن مضمون بہت زیادہ مشہور ہے، اکثر آتا ہے، تو آپ نے ادھر مضمون لکھ لیں، نمبر دے دیں کون سا نمبر ہے، اور آپ اس ٹاپک کو شروع کر دیجیے۔ مضمون سوال نمبر 6 میں آتا ہے، تو اس لیے آپ یہاں پر سوال نمبر 6 لکھ سکتے ہیں، حل مضمون، اور آپ مضمون شروع کیجیے بالکل نئے صفحے سے۔ مضمون مکمل ہیڈنگ کے ساتھ لکھیے، اور ہیڈنگ آپ کو 2 طریقے بتا دی ہیں کہ آپ مارکر مکمل بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ایک مارکر آپ نے اضافی رکھنا ہے جو کہ آپ نے ڈبل کٹ کے ساتھ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال جو کہ بہت اہم ہے، سوال نمبر 7، اور وہ ہے تفہیم۔ اس کا بھی مکمل پیراگراف آپ نے نہیں لکھنا، تفہیم کا مکمل پیراگراف آپ نے نہیں لکھنا، اور بلکہ کوشش کریں کہ اس کے سوال بھی نہ لکھیں، صرف تفہیم لکھیے۔ جو پیراگراف دیا ہوا ہے اس پیراگراف کو پڑھیے 2-3 دفعہ تفہیم کو، اور تفہیم کے سوال نمبر 1 کا حل، سوال نمبر 1 جواب یا حل، اور آپ اس کا جواب لکھ دیجئے۔ جواب لکھنے کے بعد اسی طرح ڈبل لائن لگائیے، اور اس طرح آپ اپنے پیپر کی تکمیل کی طرف چلے جائیں گے۔ آخر پر سب سے اہم بات یہ ہے، آخر پر آپ نے اگر دیکھنا کہ ٹائم ہے تو پھر آپ پیپر کو ری چیک ضرور کیجئے اور اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔